کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے پاکستان آنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے. لیکن کل رات جس طرح پاکستان نے اور سارے پاکستان نے جشن منایا ہے اس سے بے انتہا طمانینت ہوئی ہے. جو تیور ہے نا وہ نہیں لگ رہے کہ عمران خان صاحب کی جانب سے کہیں کوئی مذاکرات کی بات ہو، مفاہمت کی بات ہو. ایسی بات ہے ہی نہیں. وہ اپنی نہج کی سیاست کر رہے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب اس سال بھی جیل سے باہر آ سکیں گے. ہاتھ دوستی کا بڑھائیں تو پھر ہم اس سے ہاتھ ملا سکتے ہیں. یہ پاکستانیوں کی سرشت میں ہے. آپ ہم سے لڑائی کریں گے، ہم آپ سے دگنی لڑائی کریں گے. کتنی بڑی ٹریجڈی ہے یہ دیکھیے. تحریک انصاف کی 87 سیٹیں ہیں قومی اسمبلی میں. اپوزیشن لیڈر انہی کا بنتا ہے. 87 سیٹوں کے باوجود وہ اپنا ایک بھی شخص جو ہے وہ نامینیٹ نہیں کرتے. السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک. ہمارے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں ناظرین. 2026 کا آغاز ہو چکا ہے. ایک نیا باب، بہت سے لوگوں کے خواب ہیں. ایک نیا دن ہے، بہت سے لوگوں کی امیدیں ہیں. کل جس طرح پاکستان نے جشن منایا، پورا پاکستان روشنیوں سے جگمگا اٹھا. ہر کسی کے چہرے پہ مسکراہٹیں تھیں اور ہر کسی کی یہی خواہش تھی کہ اسی طرح سے پاکستان ترقی کرے. یہ ہے وہ پاکستان، یہ ہے وہ پاکستان جو امن کا گہوارہ ہے اور یہ پرسکون پاکستان سب دیکھنا چاہتے ہیں. 2026 میں بھی ہم یہی توقع کرتے ہیں اور اس پہ بات کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ 2026 میں پاکستان کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کون سے ایسے چیلنجز ہیں جو آگے آنے والے سال کے اندر ہمیں جو ہے اس کے اوپر کام کرنا ہوگا. اس پہ بات کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے پھر ہم نے دیکھا کہ ایاز صادق صاحب جو ہیں وہ بنگلہ دیش کے دورے پہ تھے. خالدہ ضیاء صاحبہ کے جنازے میں انہوں نے شرکت کرنی تھی. ادھر سارے بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پہ جے شنکر سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، ہینڈ شیک ہوا ہے. اس پہ بات کریں گے کہ شاید یہ پہلا قطرہ ہے یا برف پگھلنا شروع ہو گئی ہے. اس حوالے سے بات کریں گے یہ معاملہ کیا ہے. اور پھر کافی عرصے سے ایک معاملہ زیر بحث تھا، لٹکا ہوا آپ اس کو کہہ لیں تھا کہ اپوزیشن لیڈر، قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمران خان صاحب نے اچکزئی صاحب کو جو ہے وہ نامزد کیا تھا، لیکن ابھی تک وہ اپوائنٹ نہیں ہوئے. یہ معاملہ کیا ہے؟ کیا اچکزئی صاحب جو ہیں وہ اپوائنٹ ہونے کے بعد واقعی عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کام کریں گے؟ یہ سارا معاملہ کیا ہے، اس پہ بات کریں گے. اور پھر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے شہزادہ محمد بن سلمان سے. یہ معاملہ کیا ہے، اس تمام تر صورتحال پر آج بات ہوگی. ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب. عمار صاحب، سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا کل ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے شہزادہ محمد بن سلمان سے. آپ کو کیا لگتا ہے، کیا بات چیت ہوئی ہوگی اس میں؟ اچھا بھائی، یہ جو رابطہ ہے یہ بہت اہم ہے. سعودی عرب کے ساتھ جیسے آپ کو پتہ ہے ہمارے دیرینہ تعلقات بھی ہیں، ہمارے دوستانہ تعلقات بھی ہیں. دونوں ممالک کے درمیان احترام کا، دوستی کا بڑا پرخلوص رشتہ ہے. وزیر اعظم پاکستان نے ان کو فون کیا اور ظاہر ہے خیر سگالی کے جذبات کا اظہار ہوا ہوگا. پھر اس کے بعد معاشی سطح پر، عسکری سطح پر اور سماجی سطح پر جو دیرینہ ہمارے معاملات ہیں اس حوالے سے بھی گفتگو ہوگی. لیکن ایک بڑی خوش آئند بات جو ہے وہ اس ٹیلی فون کال سے یہ نکلی کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے پاکستان آنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے. وزیر اعظم پاکستان نے ظاہر ہے بڑی مسرت کے ساتھ انہیں دعوت بھی دی اور ہم اگر وہ پاکستان تشریف لائیں گے تو ہمارے لیے اس سے زیادہ خوشی کی کیا بات ہو سکتی ہے. تو بہت ہی اچھا ٹیلی فونک کا رابطہ تھا اور اس سے مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جواز پیش کرتا ہے دونوں ممالک کے درمیان جو بہترین تعلقات ہیں ان کے بارے میں. بالکل ایسے ہی بڑی اچھی خبر ہے عمار صاحب. اللہ کرے کہ یہ جو ہے نا اسی طرح سے یہ دوستی بھی قائم رہے. اچھا عمار صاحب، ہم نے دیکھا کہ 2026 میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور ایک نیا باب ہے، بہت سے لوگوں کے خواب ہوں گے، ایک نیا دن ہے. اور آپ کو کیا لگتا ہے عمار صاحب کہ جیسے کل ہم نے جشن منایا، ہر طرف روشنیاں تھیں، ہر بندے کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی اور ہر بندہ یہی چاہ رہا تھا کہ پاکستان کے اندر امن ہو، تو یہ ہے وہ پاکستان جو امن کا گہوارہ ہے؟ اچھا، کل بھائی دل بہت خوش ہوا. آپ نے دیکھا کہ جس طرح نئے سال کی آمد کا استقبال ہم کبھی دیکھتے تھے کہ فرانس میں ہوتا ہے، دبئی میں ہوتا ہے، امریکہ میں ہوتا ہے
اور اس ہمارے ہاں تو اور ہی طرح کی خبریں ہوتی ہیں. ہمارے ہاں غربت ہے, دہشت گردی ہے اور پرابلمز ہیں, سڑکوں کا نظام, ہم اسی طرح کی باتیں کرتے تھے. لیکن کل رات جس طرح پاکستان نے اور سارے پاکستان نے جشن منایا ہے, اس سے بے انتہا طمانینت ہوئی ہے. اور لاہور میں خاص طور پہ لبرٹی چوک پہ جو آتش بازی ہوئی ہے, طبیعت خوش ہو گئی اس کو دیکھ کے. اور کتنے لوگ جمع تھے, پرامن طریقے سے سیلیبریٹ کر رہے تھے, خوشیاں منا رہے تھے, جشن منا رہے تھے. اسی طرح کراچی میں کامران ٹیسوری صاحب نے بھی گورنر ہاؤس کے باہر بہترین سیلیبریشن کا انتظام کیا. ایون پشاور میں بھی بہت اچھی سیلیبریشن کا اہتمام ہوا. یہ وہ پاکستان ہے جو ہماری خواہش ہے 2026 میں, یہ وہ پاکستان ہے جو ہماری تمنا ہے. ہم نے بہت دکھ دیکھ لیے ہیں, اب ہمیں خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں. ہم بڑا پولیٹیکل ٹرموائلز بھی دیکھ لیے ہیں, دہشت گردی کے زخم بھی اپنے سینے پر کھائے ہیں. بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ دہشت گردی کی جنگ میں کام بھی آئے ہیں. 80,000 سے زیادہ لوگ ہیں, ہم نے گنوائے بھی ہیں. لیکن وہ سب کچھ اب ماضی ہو گیا ہے. اب مستقبل ہمیں روشن چاہیے, تابندہ چاہیے, درخشاں چاہیے. اور اسی لیے امید رکھنی چاہیے کہ جس طرح ہم نے نئے سال کا استقبال کیا ہے, اسی طرح نیا سال ہمیں روشن اور تابندہ ملے. بالکل ایسے ہی, اور پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ ترقی کی راہ پر گامزن رہے, ہم سب کی یہی دعا ہے. اچھا عمار صاحب, اب ہم 2026 میں داخل تو ہو چکے ہیں, کون کون سے ایسے چیلنجز ہو سکتے ہیں جو 2026 میں ہمیں درپیش ہوں گے؟ چیلنجز پاکستان کے پاس بے شمار. اچھا, چند ایک میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے, انٹرنلی ہمیں سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ معیشت کا چیلنج ہے. ہم نے سفارتی سطح پر بڑی کامیابیاں حاصل کی, ہم نے معاشی سطح پر کچھ نہ کچھ میکرو کے لیول پر کامیابیاں حاصل کی. لیکن یہ بات سارے تسلیم کرتے ہیں, چاہے وہ حکومت میں ہوں یا ٹیکنوکریٹ ہوں, کہ وہ جو کامیابیاں ہم نے حاصل کی اس کے اثرات ثمرات عام آدمی تک نہیں پہنچے. اس کے لیے بھی وقت درکار ہے. عام آدمی کی برداشت کی اب حد ہوتی جا رہی ہے, مہنگائی بہت ہو گئی ہے. تو سب سے بڑا چیلنج تو انٹرنلی یہ ہے کہ ہم اس مہنگائی کے افرید سے عام آدمی کو بچائیں. اگر بین الاقوامی طور پر ہماری پذیرائی ہو رہی ہے, اگر میکرو لیول پر معیشت امپروو ہو رہی ہے, تو پھر ہم اس کے فوائد عام آدمی تک پہنچائیں. کیونکہ عام آدمی کی بنیادی سی ضروریات ہیں, اگر وہ پوری نہیں ہوتی تو اسے کسی بھی سسٹم, کسی بھی ازم, کسی بھی نظریے سے دلچسپی نہیں ہوتی. تو وہ ایک ہے. ایک تو معیشت کا مسئلہ ہے. دوسرا ایک بہت بڑا مسئلہ دہشت گردی کا ہے پاکستان میں, اور وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنی شدت اس میں آئی. ابھی بلوچستان میں تو سچویشن بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے. ہم نے ہارڈ اسٹیٹ بن کر اب انہیں جہنم واصل کرنا شروع کر دیا ہے. افغانستان سے سرحد بند ہے اور دہشت گردی کے واقعات کم ہوئے ہیں. کچھ چیزیں بہتر ہیں, لیکن یہ ہم نے بہت سفر کیا اور ایک دم نہیں ختم ہو جائے گا, گریجولی ختم ہوگا. لیکن پاکستان کے لیے اگر ہم نے یہاں انویسٹمنٹ لانی ہے, امن لانا ہے, تو یہ دہشت گردی ایک بہت بڑا ایشو ہے. اس کا کلا کما کرنا پڑتا ہے. پھر انٹرنیشنلی دیکھ لیا جائے تو ہمارے نیبر میں انڈیا ہے, افغانستان ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو شریر لوگ ہیں اور انہیں پاکستان کے امن کو خواہش نہیں ہے. تو یہ ہر وقت اسی شرارت میں رہتے ہیں. بھارت نے ہمیں حملہ بھی کیا تھا ہم پر, اور پھر اس کے بعد منہ کی بھی کھائی تھی. افغانستان حملہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, لیکن دہشت گردی کی کاروائیاں ہوتی رہتی ہیں. تو اس حوالے سے حکومتی سطح پر بھی کچھ مسائل درپیش ہیں. 27ویں آئینی ترمیم تو ہو گئی ہے, 28ویں کا بھی شورا مچ رہا ہے. یہ سیٹ اپ کتنا دیر چلتا ہے, یہ ہائیبرڈ نظام کتنا قائم رہتا ہے. عمران خان کی رہائی کا کیا بنتا ہے, کیا یہ سال بھی عمران خان جیل میں ہی گزاریں گے؟ اس حوالے سے کیا لگتا ہے آپ کو؟ جو گزشتہ سال کا ریکارڈ ہے اس حساب سے تو لگتا ہی ہے کہ عمران خان اگلا سال بھی اور اگلے کئی سال جیل اور میں اگر اپوزیشن اور حکومت کے درمیان سیز فائر ہو جاتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے 2026 میں ہو سکتا ہے. میں جو تیور ہے نا وہ نہیں لگ رہے اچھا کہ عمران خان صاحب کی جانب سے کہیں کوئی مذاکرات کی بات ہو, مفاہمت کی بات ہو. ایسی بات ہے ہی نہیں. وہ اپنی نہج کی سیاست کر رہے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب اس سال بھی جیل سے باہر آ سکیں گے. تو یہ بڑے چیلنجز ہیں, اور یہ صرف اتنے نہیں ہیں, اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اب سوشل میڈیا بہت بڑا ایشو بنتا جا رہا ہے. فیک نیوز پاکستان کی سوسائٹی کے لیے بہت بڑا ایشو بنتی جا رہی ہے. یہ چیلنجز ہے جن سے ہم نے نمٹنا ہے. لیکن میں اس نظام سے, جسے آپ جمہوریت کہیں یا ہائبرڈ کہیں, بڑا خوش ہوں
اور اس سے امید رکھتا ہوں کہ یہ اگر اسی مضبوطی کے ساتھ چلتا رہا تو چیزیں مزید بہتر ہوں. انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا. اچھا ہمارے صاحب، جہاں ہم ان چیلنجز کو ڈسکس کر رہے ہیں تو کچھ اچھی خبریں سال کے آغاز میں ہی آئیں. جیسے کل ہم نے ڈسکس کیا پیٹرول کی تجویز دی، پیٹرول کم ہو گیا، پھر اسٹاک مارکیٹ نے جو ہے وہ حد عبور کر لی. تو یہ بھی ایک بڑے اچھے اسٹارٹ ہی 2026 کا ان سے ہوا ہے. بہت اچھا اسٹارٹ ہوا ہے معاشی طور پہ. دیکھیے 10 روپے پیٹرول کی پرائس کم ہونا بہت بہت بڑی چیز ہے. اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے نا، وہ تو پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ ریکارڈ پہ ریکارڈ بنا رہی ہے. ابھی پچھلے دنوں انہوں نے اپنا ریکارڈ توڑا تھا، 1,74,000 کی حد وہ پار کر گئے تھے. آج 1,76,000 کی حد پار کر گئے ہیں. تو یہ تو بڑے بڑے کارنامے نا. بیسکلی اسٹاک مارکیٹ آپ کی سوسائٹی کو دیکھتی ہے، آپ کے پولیٹیکل سسٹم کو دیکھتی ہے، آپ کے اسٹرکچر کو دیکھتی ہے. انہیں جب بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اسٹیبلٹی آ رہی ہے اس ملک میں، اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹر انویسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، چیزیں بہتر ہونا شروع. جس وقت کوئی دھرنا ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے، اسٹاک مارکیٹ دھڑام سے نیچے گر جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں بہتری انویسٹر کے اعتماد کا اس سسٹم پر ایک بہت بڑا مظہر ہے. ایسا ہی ہے. اچھا ایک چیز ہمارے صاحب اور ہوئی، وہ ہم نے دیکھا کہ ایاز صادق صاحب بنگلہ دیش کے دورے پر ہیں اور وہاں جے شنکر سے ان کی ملاقات ہوتی ہے. ملاقات کے بعد ہینڈ شیک بھی ہوتا ہے. بڑے ٹائم کے بعد ان کو یاد آیا، پراپر کیمراز بھی لے کے آئے. وہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک پالیسی کے تحت ہوا ہوگا یا یہ جنرلی ایاز صادق صاحب بیٹھے ہوں گے اور جے شنکر صاحب آئے ہوں گے تو انہوں نے انٹروڈیوس کروا دیا ہوگا؟ میں تو یہ میرا نہیں خیال کہ اس طرح کے ایونٹ کیجولی ہو سکتے ہیں کہ اچانک ان کے دل میں خیال آیا کہ یار یہ تو پرانا دوست ہے، چلو یار اسے گلے میں لاتے ہیں. اس طرح نہیں ہو سکتا. کیونکہ ایاز صادق صاحب نے بتایا یہ جو واقعہ ہوا، یہ بیگم خالدہ ضیاء جن کا انتقال ہوا اور 3 دفعہ وہ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم رہ چکی تھی، 80 سال کی عمر پہ ان کا انتقال ہوا، ان کی رہائش گاہ پر ہوا. اور ایاز صادق صاحب کو یہ بریف تھا، ظاہر ہے ان کو بریفنگ ڈیفینیٹلی فارن آفس میں ساری چیزیں انہوں نے بریف کیا تھا کہ انڈین وفد سے آپ نے گریز کرنا ہے. ظاہر ہے وہ بدتمیزی کرتے ہیں. آپ وہ کرکٹ میچ میں ٹرافی نہیں لیتے جیتنے کے بعد، تو وہ اسی طرح کے لوگ ہیں، تو انہیں گریز کرنے کا. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جے شنکر وہاں پر آئے، انہوں نے پہلے اپنے آپ کا تعارف کرایا، حالانکہ جانتے ہی ہوں گے تعارف، اور اس کے بعد انہوں نے ہینڈ شیک کیا. اگر یہ دوسری سائڈ پہ کوئی انڈین آدمی ہوتا تو ہو سکتا ہے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیتا. یہ پاکستانیوں کا ظرف ہے، حوصلہ ہے کہ اتنے ہاسٹائل دشمن نے بھی اگر ہاتھ دوستی کا بڑھائے تو پھر ہم اس سے ہاتھ ملا سکتے ہیں. یہ پاکستانیوں کی سرشت میں ہے. آپ ہم سے لڑائی کریں گے، ہم آپ سے دگنی لڑائی کریں گے. لیکن اگر آپ ہماری طرف دوستی کا، احترام کا، ڈائلاگ کا، امن کا ہاتھ بڑھائیں گے تو ہم اس سے زیادہ آپ کے ساتھ امن کی جانب چلیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ برف پگھلنا شروع ہو گئی ہے اس ملاقات کے بعد. کسی حد تک کہا جا سکتا ہے بہت انپریسیڈنٹڈ چیز تھی. اس کے بارے میں ابھی بہت بڑی موشگافیاں کرنے کی میرے خیال میں پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن ایک اچھا سٹیپ ہے. اور ایاز صادق نے بڑی گرم جوشی سے ان کے سلام کا جو ہے ہاتھ کو سے ہاتھ ملایا، جو کہ اچھا پوری دنیا میں اچھا جسچر دیا ہے. اب آگے دیکھتے ہیں کہ اس جسچر کے نتائج کیا نکلتے ہیں. لیکن دنیا میں خالدہ ضیاء کے انتقال سے زیادہ یہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا عمار صاحب، ایک معاملہ پاکستان کے اندر بھی کافی ٹائم سے زیر بحث تھا، وہ تھا کہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر نامزد کیا گیا اپوزیشن لیڈر اچکزئی صاحب کو. عمران خان صاحب نے کیا، لیکن ان کو تعینات نہیں کیا جا رہا تھا، نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا تھا. اب جو ہے وہ تحریک انصاف والے اس چیز کے اوپر چل رہے ہیں کہ نوٹیفیکیشن کریں. کیا کوئی ان کا یہ کہنا ہے کہ شاید بات چیت یہی چل رہی ہے کہ پہلے ان کو اپوزیشن لیڈر نامزد کیا جائے گا، پھر مذاکرات ہوں گے؟ کیا خبریں آ رہی ہیں سامنے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ گوہر ایوب خان صاحب کی طرف سے کوئی عدالتی ریٹ کا ہے وہ اپیل دائر کی کی تھی، جس کی وجہ سے ایاز صادق صاحب ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ یہ معاملہ سب جوڈس ہے اور عدالتی معاملہ ختم ہوگا تو اس کے بعد ہم آپ کا اپوزیشن لیڈر منتخب کر دیں گے. اور آج انہوں نے اپنی درخواست واپس لے لی اور وہ جو ہیں عامر ڈوگر صاحب نے سارے کاغذات مکمل کر کے دے دیے اور انہوں نے کہا جی کہ محمود خان اچکزئی کو آپ لیڈر آف دا اپوزیشن بنائیں. اچھا، کاغذی طور پر تو قانونی طور پر تو کام ٹھیک ہو گیا. ایاز صادق صاحب کو بنگلہ دیش سے آنے کے بعد ان کو بنا دینا چاہیے تھا، بنا دینا چاہیے. لیکن کتنی بڑی ٹریجڈی ہے یہ دیکھیے، تحریک انصاف کی 87 سیٹیں ہیں قومی اسمبلی میں
اپوزیشن لیڈر انہی کا بنتا ہے. 87 سیٹوں کے باوجود وہ اپنا ایک بھی شخص جو ہے وہ نامینیٹ نہیں کر سکے. اور اسمبلی میں اچھے لوگ موجود ہیں. بیرسٹر گوہر موجود ہیں, اسد کیسر موجود ہیں, علی محمد خان موجود ہیں, جنہوں نے مارے بھی بڑی کھائی ہیں. وہ اپنا ایک شخص نہیں نامینیٹ کر سکے. اور راجہ ناصر عباس یا محمود خان اچکزئی ہیں جو کہ جن کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں. اچھا, مجھے یہ لگتا ہے کہ جس نہج پہ یہ نظام جا رہا ہے, ہونا نہ اسد کیسر نے ہے, نہ بیرسٹر گوہر نے ہے, نہ علی محمد خان نے. اور اگر یہ نہیں ہوں گے تو پھر نہ راجہ ناصر عباس ہوں گے, نہ محمود خان اچکزئی ہوں گے. ایک نام میں آپ کو بتاتا ہوں اور اس کو سوچئے گا, ہو سکتا ہے کہ یہ نئے اپوزیشن لیڈر ہوں, اور وہ نام ہے مولانا فضل الرحمان کا. بڑی خبر دے رہے ہیں یہ بہت زیادہ اس کے امکانات ہیں, اس لیے کہ متفق باقی ساری چیزیں لوگ نہیں ہوں گے محمود خان اچکزئی پہ. اور مولانا فضل الرحمان کا فائدہ بھی ہے تحریک انصاف کو, کیونکہ تحریک انصاف کی اسٹریٹ پاور تو نہیں ہے, لیکن مستقبل میں اگر انہیں کسی اتحاد میں اپنی اسٹریٹ پاور کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے, مولانا ان کے ساتھ ہوں گے تو وہ بڑی طاقت سے مظاہرہ کر سکتے ہیں. تو مولانا صاحب بننا چاہیں گے اپوزیشن لیڈر؟ یہ باتیں بہت ارلی ہیں اس کے بارے میں, لیکن اس کے امکانات موجود ہیں کہ یہ کسی سٹیج پر جب دیکھیں محمود خان اچکزئی نہیں ہو رہے یا جو ہے راجہ ناصر عباس نہیں ہو رہے, تو شاید یہ مولانا صاحب سے اس معاملے میں بات کریں. پھر جو خان صاحب کی رہائی کے لیے ان لوگوں نے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوتے ہیں, تو وہ ہو پائے گی پھر اگر اچکزئی صاحب بھی نہیں ہوتے, پھر وہ کیا رول ادا کریں گے؟ دیکھیے, خان صاحب کی رہائی سے محمود خان اچکزئی صاحب کو اتنی دلچسپی نہیں ہوگی, زیادہ اپوزیشن لیڈر بننے سے ہوگی. ان کو جتنا تحریک انصاف کے لوگوں کو ہوگی, اسد کیسر کو, بیرسٹر گوہر کو, علی محمد خان کو, ان سب کی سیاستیں تو خان صاحب سے جڑی ہوئی ہیں نا. محمود خان اچکزئی تو پہلے بھی ایم این اے رہے ہوئے ہیں. تو دیکھتے ہیں, ابھی یہ اتنا جیسے یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ بنگلہ دیش سے آ کر فوراً معاملات طے ہو جائیں گے, محمود خان اچکزئی صاحب ہو جائیں گے, تو یہ اتنا سہل ہوگا نہیں. جو مذاکرات ہونے ہیں وہ لنگر آن کریں گے. مذاکرات تو نہیں, پہلے تو یہ فیصلہ ہو جائے نا کہ لیڈر آف اپوزیشن کون ہے, تو جب یہی فیصلہ نہیں ہو رہا تو پھر باقی باتیں تو بعد میں. چلیں دیکھتے ہیں مولانا صاحب جو ہے نا وہ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں, اور کیا پتہ وہ اپوزیشن لیڈر بن جائیں. ہمارے ساتھ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ناظرین, مجھے اور ہمارے صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بان پاکستان زندہ باد.